الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں گفتگو عقائد سے متعلق ہے اور اس سے قبل دونوں حصوں میں ایمان کے موضوع پر کچھ آیتیں اور روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اور کل کی مجلس میں بات جہاں پر ختم ہوئی تھی وہیں سے آج اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کہ انسان صحت مند بھی ہوتا ہے اور مریض بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ ایمان صحت کے عالم میں بھی بیمار ہو سکتا ہے اور بیماری کے عالم میں بھی صحت مند ہو سکتا ہے۔ وہ امیر کے گھر میں بھی فقیر ہو سکتا ہے اور فقیر کے گھر میں بھی دولت مند ہو سکتا ہے۔ وہ عورت کے پاس مردانہ حوصلے کا مالک ہو سکتا ہے اور مرد کے پاس زنانہ کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی مثال تاریخ میں جگہ جگہ کے اوپر آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں بچے کو تصدیق رسالت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بوڑھے کو رسالت میں شک کرتے ہوئے بھی۔ عورت کو ساری دولت لٹاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور جو مرد میدان بنتے تھے ان کو میدان سے بھاگتے بھی دیکھا ہے۔ بیمار کو روزوں کی نذر کرتے ہوئے دیکھا ہے اور صحت مندوں کو میدان عمل سے فرار کرتے
کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے حالات میں یقیناً انسان کو اسی وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن مجید کا نہایت مختصر سا سورہ ہے، سورہ عصر، اس میں اس ایمان کی حقیقت میں حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لفی خسر، سب ہٹے گئے، سب نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ بھی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحات جمع کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی نصیحت کی۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ میں اکثر ایصال ثواب کے مریضوں میں اس سورہ کے ذیل میں بیان کرتا رہا ہوں۔ عموماً ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے اور ہم اس نقصان سے بچ گئے، جبکہ اس چھوٹے سے سورے میں اللہ نے 4 گروہ رکھے ہیں۔ اگرچہ یہ دیکھنے میں 4 گروہ ہیں لیکن حقیقت میں 1 گروہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، پوری انسانیت گھاٹے میں، سب نقصان میں۔ اس پوری انسانیت سے اللہ نے تھوڑے سے لوگوں کو الگ کیا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ کہ جنہوں نے اعمال صالحات کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ کہ جنہوں نے حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی۔ کیا یہاں کے اوپر یہ اور وہی ہے کہ جو ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے، اور یہ جب ہم اردو زبان میں اور لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ ایمان والے کامیاب، اعمال صالحہ والے کامیاب، حق کی دعوت دینے والے کامیاب، صبر کی نصیحت کرنے والے کامیاب۔ لیکن یہاں کے اوپر اس واقعہ کے ذریعے سے ان 4 گروہوں کو الگ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اور یہ لہذا یہ 4 گروہ الگ الگ نہیں ہیں۔ نقصان سے وہ لوگ محفوظ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق کی دعوت دی، اور ایمان اور عمل صالح اور حق کی دعوت کے ساتھ ساتھ انہوں نے صبر کی نصیحت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب کامیاب وہی ہے اور گھاٹے سے محفوظ وہی ہے جس کے اندر 4 کوالٹی ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے کو اس نقصان سے نہیں بچا پائے گا، اور پھر بھی وہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہے۔ گھاٹے سے اور نقصان سے اسی وقت انسان اپنے کو بچا پائے گا جب یہ 4 کوالٹی اس کے اندر پائی جائیں۔ وہ مومن بھی ہو، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دینے والا بھی ہو۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم آپ سب اس میں شامل ہیں، عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پیغمبر ختم مرتبہ کے رسالت کو تسلیم کیا، ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا، قیامت کے اوپر یقین رکھا، اس کے علاوہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دعائیں کر لی، مناجات کر لی، بس۔ اب اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری اور جواب داری ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر اپنے فائدے کے چکر میں ہو، صرف اپنے فائدے کے چکر میں، تو تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ نہ پہنچاؤ۔ یہ بتواصوا بالحق یہی ہے۔ تم تو نمازی بن گئے، تم نے اپنے بچوں کو بھی نمازی بنایا کہ نہیں؟ تم تو اچھے بن گئے، تم نے اپنے گھر والوں کو بھی اچھا بنایا کہ نہیں؟ تم ہر طریقے سے ایمان والے ہو، لیکن تمہارے تحت جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تیسری منزل وہ سخت منزل ہے کہ جہاں کے اوپر بہت بڑی تعداد اس سورج سے اور یہ جو کوالٹی بیان کی اس سے نکل جاتی ہے۔ ایمان لائے، اعمال صالحہ انجام دیا، حق کی دعوت دی۔ خود قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی اس طرف اشارہ ہوا ہے۔ وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ خالی اپنے کو نہیں ٹالنا ہے، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہی چیز یہاں پر بیان کی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لائے، اعمال صالحہ انجام دیے اور حق کی دعوت دی۔ حق کی فہرست بہت لمبی ہے۔ حق کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھنا ہے تو آپ تلقین اٹھا لیجیے۔ میت کے سہارے جب تلقین پڑھی جاتی ہے، اس میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور میت کا شانہ پکڑ کر جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ اللہ حق ہے، رسول اللہ حق ہے، اہل بیت حق ہے، قرآن حق ہے، آخرت حق ہے، جنت جہنم حق ہے، یہ سب حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم حق کی ان کو دعوت دو۔ حق کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ، رسول اللہ کی طرف بلاؤ، اہل بیت کی طرف بلاؤ، آخرت کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جہاں وہ حق کی دعوت دیتے ہیں وہی حق کی دعوت کے ساتھ ساتھ صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ صبر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو مصیبت پر صبر ہے یہ تو سب سے نچلے درجے کا صبر ہے، ورنہ اس سے بھی بلند صبر کہ جہاں پر معصیت اور گناہ کے مقابلے پر انسان کا صبر کرنا، اس سے بھی بلند اللہ کی اطاعت کے سامنے صبر کرنا، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں صبر کرنا۔ بہت سے ایسے ہماری روزمرہ زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک طرف ہم کو دل لبھانے والی اور دل بہلانے والی اور آرام اور آسائش فراہم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، دوسری طرف وہ واجب ہوتا ہے، دوسری طرف نماز ہوتی ہے، دوسری طرف روزہ ہوتا ہے، دوسری طرف باقی دوسرے واجبات ہوتے ہیں۔ اب تم ان دل لبھانے والی چیزوں سے دل لگاتے ہو یا ان واجبات کی طرف قدم بڑھاتے ہو؟ اگر تم نے ان دل لبھانے والی چیزوں سے اپنا منہ موڑ لیا، یعنی کہ اس کے اوپر صبر کر لیا اور واجبات کی طرف قدم بڑھا دیا، تو پھر درجات بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ۔ قالت سألت
ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جمیل دراج یہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس آیت سے متعلق سوال کیا. یہ آراب یہ بدو پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، اور تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اور اسلام ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. اس آیت کے بارے میں سوال کیا. تو جس وقت چھٹے امام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ایمان اسلام کے علاوہ، یعنی اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے. اس اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ یہاں کے اوپر جو معصومین علیہ السلام کی حدیثیں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے 7 فرق آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام اور ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں. پہلا کرو ان حدیثوں کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام ایمان کا شریک ہے، لیکن ایمان اسلام کا شریک نہیں ہے. ایمان آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہو گئی؟ آسان کر کے بتا دیتا ہوں. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہو گئی بات؟ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. اسلام ایمان اسلام کا شریک ہے لیکن اسلام ایمان کا شریک نہیں ہے. یہ حدیثوں کا ایک گروہ جو فرق ہے اسلام اور ایمان کے درمیان میں. ایک اور فرق ہے اسلام اور ایمان میں، اور اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان نام ہے قلبی لگاؤ کا. اگر ہم نے اللہ کو مانا تو یہ دل اللہ کی طرف جھکے گا. اگر ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے تو رسول اللہ کی طرف یہ دل جھکے گا. اگر ہم نے اہل بیت کو مانا ہے تو اہل بیت کی طرف یہ دل جھکے گا. قلبی لگاؤ کس طریقے سے ایک بیٹے کو ماں باپ سے یا ماں باپ کو بیٹے سے ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے. ایمان کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ جو ماں اور بیٹے اور ماں کی محبت ہے، اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے ایمان کا. یہ محبت تو الگ ہو سکتی ہے اور ہوتا ہے دنیا میں، کم ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، لیکن اگر ایمان آ گیا، ایمان اگر آ گیا تو ہم بیمار ہوں، صحت مند ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مشکل میں ہوں، آسانی میں ہوں، عزت میں ہوں، ذلت میں ہوں، کسی بھی حالت میں جو نہ جائے وہ ایمان ہے. ورنہ عام طور سے ماں باپ کا کیا ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ کا پیار مل رہا ہے، جب تک ان کی طرف سے کچھ ہمیں امید رہتی ہے، جب تک محبت رہتی ہے، ذرا سا گھر کا بٹوارا ہوا
اور ہم کو لگا کہ کہیں تھوڑا سا ہم کو کچھ کم مل رہا ہے، وہیں سے ماں باپ کو ہم کوسنے لگتے، وہیں سے محبت ختم ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے کتنا بڑا ہم ماں باپ کا احترام کرنے والے اور ماں باپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہاں کے اوپر اس میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، رسول اللہ کے اوپر ایمان ہے، اہل بیت کے اوپر ایمان ہے، تو پھر کسی بھی حالت میں اس میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ایمان نام ہے قلبی لگا ہوا کہ اعمال صالحہ اس کی تصدیق کریں، اعمال صالحہ اس کی تصدیق کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا اللہ سے قلبی لگاؤ ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا لگاؤ اللہ سے؟ جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، جب تک کہ اس کے لیے ایثار نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کی اپنی جان اس کے لیے جوخم میں نہیں ڈالیں گے، جب تک کہ اپنی اولاد کو اس کے اوپر قربان نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنے مال اور اسباب کو اس کے لیے لٹائیں گے نہیں، تب تک کیسے پتا چلے گا کہ ہم مومن ہیں؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، اور یہی وجہ ہے کہ جو امیر المومنین ہیں، اگر آپ ان کی شان دیکھیے تو حقیقت میں خود اپنے کو بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال اور اسباب کو بھی لٹا دیا، اور بتا دیا کہ دیکھو ایمان کیا ہے، باقی سب ہے مومن اور یہ ہے امیر المومنین۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد، تو ایمان عبارت ہے قلبی لگا ہوگا کہ اعمال صالحہ اس کی تصدیق کریں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم مومن ہیں؟ لیکن اسلام صرف زبان پر جاری ہوتا ہے اور ظاہری احکام کو قانونی شکل دیتا ہے۔ کاش یہ جملہ واضح ہو جائے، ظاہری احکام کو قانونی شکل دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ ہم کو آپ کے شادی کرنا ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہو سکتی۔ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ ہم نے کہا نہیں آ سکتے۔ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام صرف قانونی شکل دے دیتا ہے بس، لیکن ایمان خالی ظاہر میں نہیں ہوتا، خالی قانونی شکل نہیں دیتا ہے، بلکہ عمل صالح کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے اسلام اور ایمان میں۔ تیسرا فرق جو اسلام اور ایمان میں ہے، اس سلسلے میں بھی احادیث کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان نام ہے اقرار اور عمل کا۔ ایمان نام ہے اقرار اور عمل کا، کہ اگر ایمان ہے تو زبان سے اقرار کرو، کہو، اور پھر عمل کر کے دکھاؤ اور عمل کر کے بتاؤ کہ مومن ہو۔ اور اسلام نام ہے اقرار بغیر عمل، اقرار بغیر عمل۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اوپر نظر کیجئے تو دنیا کی اکثریت مسلمان تو نظر آتی ہے لیکن مومن نہیں دکھتی ہے۔ صلوات کہتے ہیں محمد والے محمد۔ اقرار سب کو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، باقی رسالت کے اوپر
رسالت کی گواہی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان کی منزل اس سے ہٹ گئی۔ پھر تیسرا کرو گی، چوتھے اسلام نام ہے، ظاہر اسلام پر عمل کا۔ اسلام نام ہے ظاہر اسلام پر عمل کا، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسلام کے ظاہر ہیں۔ نماز پڑھی، پتہ چل گیا ہاں مسلمان ہے، روزہ رکھا، پتہ چل گیا مسلمان ہے، حج کر کے آئے، پتہ چلے مسلمان ہے۔ لیکن ایمان نام ہے ان واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے کو گناہان کبیرہ سے بچانے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، گناہ کبیرہ سے بچانا بڑا مشکل ہے۔ اور گناہ کبیرہ سے انسان بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پر صحیح ایمان نہ ہو۔ گناہ کبیرہ سے انسان اپنے کو بچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کے اوپر انسان کو یقین، اہل بیت کی تعلیمات کا انسان پابند نہ ہو۔ ممکن ہی نہیں۔ پانچواں جو گروہ ہے اسلام کا، اسلام اور ایمان میں فرق۔ ایمان اقرار، عمل اور نیت کا نام ہے۔ اسلام اقرار بغیر نیت کے۔ بغیر نیت کیا مطلب؟ بغیر نیت کیا مطلب؟ بھائی جو بھی عمل انسان، مسلمان انسان انجام دیتا نیت تو کرتا ہی۔ ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیا نیت نہیں کرتے؟ سب کی، سارے مسلمان نیت کر کے روزہ رکھتے ہیں، سارے مسلمان نماز کے لیے نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اوپر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس ایمان نام ہے اقرار اور عمل اور نیت کا۔ اسلام اقرار بغیر نیت کے۔ اس کو اور آسان اگر کر کے میں بیان کروں تو بچوں میں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر میں ارادہ کیا، نیت کی کچھ۔ ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، کوئی ارادہ ہے، کوئی دل میں نیت ہے کچھ۔ کسی کو پتا ہے کہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، کسی کو خبر ہے تسلیم کرتے نہیں تسلیم کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ہم تو جو زبان سے کہہ رہے، سامنے والا سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے مسلمان ہے، حالانکہ ہم اندر سے مسلمان، ہم زبانی مسلمان ہیں، ہم اسلام کی حد تک مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہنے کے لیے مسلمان ہیں۔ لیکن ایمان اقرار اور عمل اور نیت۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو خالی زبان پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک مانا ہے، اس کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگاتی ہے، نہ اس کے کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ چھٹا جو فرق ہے اسلام اور ایمان میں، اسلام آشکار ہے، ظاہر ہے، اور ایمان جو ہوتا ہے وہ پنہا ہوتا ہے۔ ایمان پنہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ریا کا تعلق ہے، ریا یعنی دکھاوا۔ دکھاوا کہاں ہوتا ہے؟ عمل میں۔ جب ہم کچھ کریں گے تو پتہ چلے گا نا، لیکن ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو روزے کو خالص عبادت کہا گیا ہے،
کہ روزے میں کچھ کرنا ہے ہی نہیں. روزہ صرف نیت کا نام ہے, صرف نیت کا نام, ارادے کا نام. آپ نے ارادہ کر لیا آج ہم روزے سے ہیں. آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہو کہ نہیں. کہا نہیں صاحب ہمارے گھر والے گواہی دیں گے. گھر والے کہاں تک گواہی دیں گے؟ جہاں تک گھر والے سامنے. حمام میں گئے, نہانے لگے, وہاں پانی پی لیا, ان کو کیا پتا؟ ہم ہیں, ہمارا اللہ ہے. گھر میں سب گئے قرآن خوانی میں, ہم نے کھانا کھا لیا, کسی کو کیا پتا؟ ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے. یہی جو پر مومن کی آزمائش ہے, یہی جو پر مومن کا امتحان ہے. اسی وجہ سے روزے کو کہا گیا خالص عبادت جو بندے اور اللہ کے درمیان, صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, اسلام آشکار ہوتا ہے, ظاہر میں ہوتا ہے, لیکن ایمان جو ہوتا ہے وہ پنہا ہوتا ہے. ایمان چھپا ہوا ہوتا ہے. ایمان دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے. آخری جو فرق اور وہ یہ کہ اس سے پہلے جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں, ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر. کہ ایمان نام ہے دل کی معرفت کا. یہ جو آخری والا ہمیں شرح اسلام اور ایمان کا فرق بتایا ہے, اسی سے ملتا جلتا. ایمان نام ہے دل کی معرفت کا, زبان کے قول کا اور ارکان پر عمل کا. لیکن اسلام صرف ارکان پر عمل کا. وہاں گوبر میں زبان سے اقرار ہوتا ہے, زبان سے اقرار تو ہوتا ہے, لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ چیز بسی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ فرق ہے اسلام اور ایمان کے درمیان میں. ایمان کو اور بہتر انداز میں سمجھنا ہے. آخر کلام میں قرآن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. سورہ عصر شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ایک اور سورہ آخر میں ایمان ہی کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر ختم مرتبہ نے جب مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تو فیرو کی آواز بلند کی. تو اس آواز کے بلند ہوتے ہی پیغمبر جس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, پیغمبر کا لوگ مذاق اڑانے لگے, ہنسی اڑانے لگے. یہ پتہ نہیں کس خدا کی بات کر رہے ہیں, ان کا خدا نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, نہ کہیں رہتا ہے. ہمارا خدا دیکھو کیسا محراب میں بیٹھا ہوا ہے. ہم اپنے خدا کے سامنے حلوہ لے جا کے پیش کرتے ہیں, پھل لے جا کے پیش کرتے ہیں, وہ ہم کو دکھائی دیتا ہے یہ دیکھو سامنے ہمارا خدا ہے. اور یہ پتہ نہیں کس خدا کی بات کر رہے ہیں. پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے, پیغمبر کی ہنسی اڑاتے تھے, پیغمبر سے آ کے سوال کرتے تھے آپ کا خدا ہے کیسا؟ کس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے, کہو اللہ ہے کہ فلاح پا جاؤ گے. کیسا ہے آپ کا اللہ؟ اس موقع پر سورہ توحید نازل ہوئی. سورہ توحید 1/3 قرآن ہے, 1/3 قرآن. ایک مرتبہ اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. 1/3. کیوں اتنی عظمتوں والا ہے؟ یہ عظمتوں والا اس لیے ہے کہ حقیقت میں اگر آپ ابتداء اسلام میں پیغمبر کی اس تبلیغ کے اوپر نظر کریں تو یہ سورہ توحید ہی ہے کہ جس نے لوگوں کو اللہ والا بنایا.
اور اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہے. اور آج بھی اگر ہمارے بچے نوجوان جوان اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ توحید کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ بس ایک ہے. جب ہم نے کہا ایک، وہ جناب عباس والی بات یاد ہے نا، جس وقت امیر المؤمنین نے سوال کیا تھا تو بیٹا کہو ایک. جناب عباس نے کہا ایک. کہو بیٹا دو. کہ بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اب اس سے دو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کیسے دو؟ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تصور ہی نہیں. ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے جب آپ نے کہا ایک تو ایک کے بعد فوراً دوسرے کا تصور آ جاتا ہے. لیکن وہ ایسا ایک ہے کہ وہاں دوسرے کا کوئی گمان ہی نہیں، دوسرے کا کوئی تصور ہی نہیں. وہ ایک ہے. جب ہم ایک کہتے ہیں، وہی میں نے کہا یہ تو ہمارے زبان کی کمزوری بھی ہے، مجبوری بھی ہے. ورنہ حقیقت میں کیونکہ جب ایک کہتے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک سے کیا ایک بلب، ایک پنکھا، ایک مکان، ایک انسان، ایک چیز، کیا ایک؟ کوئی تصور تو آتا ہے. اور جو ایسی ہستی ہو جو تصور میں آ ہی نہ سکے، جس کا تصور ہی نہ کیا جا سکے، آپ کیسے اس کو کہو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ بس ایک ہے. عام طور سے ہم کہتے ہیں وہ ایک قدرت ہے، طاقت ہے، نور ہے. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں حقیقت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہ جو پہلے والی آیت ہے اس کی تشریح ہے باقی دوسری آیتوں میں. وہ کیسا ایک ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک کہتے ہیں تو جو تصور یہ ہوتا ہے وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے، پھر اس کو کس نے بنایا، وہ کیسے بنا، وغیرہ وغیرہ. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے نوجوانوں یاد رکھنا کہ دیکھو اللہ کی صفتوں میں غور کرنا لیکن کبھی بھی اللہ کی حقیقت میں غور نہ کرنا، ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ. جہاں سے ہمارے گمان میں اور ذہن میں یہ آ گیا ہمارے بعد ہمارے بابا، ان کے بعد ان کے بابا، ان کے بعد ان کے بابا، پھر آدم کے اوپر یہ کے اوپر یہ کے اوپر یہ. پھر اب معلوم اگر آپ کو سوچ رہے ہو دیوانے میں جا رہا ہے، پاگل سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کیا تو کچھ اور تو اوپر بتائے گا. چھٹے امام فرمایا بس اب جب تم اللہ تک پہنچ گئے تو رک جاؤ اور اس کی صفتوں میں غور کرو. وہ رحمان ہے تو کیسے رحمان ہے، وہ رحیم ہے تو کیسے رحیم ہے، وہ رؤوف ہے تو کیسے رؤوف ہے، وہ رزاق ہے تو کیسے رزاق ہے، وہ خالق ہے تو کیسے خالق ہے. اس کی صفتوں میں غور کرو، اس کی حقیقت میں غور کرنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ الصمد وہ ہر شے سے بلا ہے، لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اس کا کوئی ہمسر کوئی برابر نہیں ہے. ہر شے کا کوئی نہ کوئی ہمسر موجود ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی برابر موجود ہے. یہ کوفو تو آپ سمجھتے ہیں نا، حدیثوں میں سنا کرتے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کوفو نہ ہوتا. کوفو ہمسر برابری کرنے، جو فاطمہ کا مقام مرتبہ عزت شرف مرتبہ تھا، اس مقام عزت شرف اور مرتبے کا کوئی مالک نہ ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سب کا کوئی نہ کوئی ہمسر ہے.
اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ بس عزیزو آخر میں موالیان امیر المومنین کا مجمع ہے، پیغمبر کی ایک حدیث سماعت فرما لیجیے اور بس یہیں سے وقت رسائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے علی، تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے، تم قل واللہ جیسے ہو، تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ جو ایک مرتبہ تلاوت کرے اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 2 مرتبہ تلاوت کرے اسے 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ تلاوت کرے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اے علی، جس نے زبان سے تمہاری محبت اور ولایت کا اقرار کیا، اس کے ایمان کا ایک حصہ محفوظ ہو گیا، اور جس نے زبان اور دل دونوں سے تمہاری محبت اور ولایت کا اقرار کیا، اس کے ایمان کے 2 حصے محفوظ ہو گئے، اور جس نے زبان اور دل سے اقرار کے ساتھ ساتھ تمہاری سیرت کو اختیار کیا، اس کا پورا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ پورا ایمان محفوظ ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب جب بات علی ہی تک آ گئی ہے تو آئیے اس علی کی طرف چلیں جو کربلا کا ہے۔ نہ اس علی کا کوئی جواب اور نہ اس علی کا کوئی جواب۔ اگر جواب ہوتا تو امام حسین رخصت کرتے وقت یہ نہ فرماتے اللہم اشہد ہؤلاء ھذا القوم، معبود اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ۔ اور جب مجھے تیرے نبی کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں علی کے چہرے کو دیکھتا تھا، علی اکبر کے اوپر نگاہ کرتا تھا۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سخت منزل تھی ایمان کے لیے، جوان بیٹے کا رخصت کرنا، جوان بیٹے کا رخصت کرنا۔ میں سارے مسائل نہیں پڑھ سکوں گا، نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ حالات ہے، بس تبرکاً کچھ ذکر سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر کو جس وقت حسین نے رخصت کیا ہے تو علی اکبر کو رخصت کر کے حسین اپنی جگہ پر رک نہیں سکے۔ کربلا میں علی اکبر کے علاوہ کسی بھی شہید کے لیے یہ نہیں ملا کہ آگے آگے میدان میں وہ مجاہد جا رہا ہو اور پیچھے پیچھے حسین، لیکن علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت سوار کرا کے علی اکبر کو روانہ کیا ہے تو آگے آگے علی اکبر تھے اور پیچھے پیچھے حسین، اور آواز دیتے جا رہے تھے بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، بیٹا ذرا آرام آرام سے، ابھی کچھ دور گزر گئے تھے۔ علی اکبر کو ایسا محسوس ہوا کہ اس زمین پہ تو گر گیا، مڑے کیا دیکھا بوڑھا باپ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، یہ پیچھے کیوں زحمت فرمائی آپ نے؟ کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اولاد ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر کو روانہ تو کر دیا، اب دوسرا منظر ہے، حسین کی بے قراری دیکھیے، بے چینی دیکھیے۔ کسی شہید کو امام نے کسی شہید کی جنگ کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے علی اکبر کی جنگ کو دیکھا۔ جس وقت علی اکبر میدان میں آئے ہیں، حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے بلندی کے اوپر اور علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔
اور جو آتا ہے مارا جاتا ہے، جو آتا ہے مارا جاتا ہے۔ شاباش، تم علی ابن ابی طالب کے پوتے ہو، تم حسین ابن علی کے بیٹے ہو، شاباش، تم عباس کے بھتیجے ہو۔ جو بھی سامنے آتا ہے مارا جاتا ہے۔ اسی درمیان ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے سامنے آیا، حسین کے چہرے کا رنگ اترا، فضہ نے سوال کیا، آقا خیریت تو ہے؟ کہ جا کر لیلا سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے۔ اس لیے کہ علی اکبر کے مقابلے میں ایک نامی گرامی پہلوان آیا۔ فضہ خیمے میں آئی، جیسے لیلا سے کہا، لیلا نے بیویوں کو بلا لیا، بالوں کو بکھیر دیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل تک پہنچانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی لیلا کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ علی اکبر جنگ سے واپس ہوئے۔ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو بتاتا پانی کہاں تھا۔ امام نے آواز دی، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ کہتے علی اکبر نے زبان دی لیکن تیزی سے کھینچ لی۔ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ کیسے ہیں، آپ کی زبانیں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ، ابھی کوثر سے تم کو تمہارے دادا سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، حسین خیمے کے باہر انتظار کرتے رہے۔ عزیزو اسی درمیان ایک نیزہ آیا، نیزے کی انی علی اکبر کے سینے پر لگی۔ اس نیزے کے انی کا لگنا تھا کہ علی اکبر گھوڑے سے گرے۔ کربلا میں جو بھی گرا ہے اس نے امام کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہ علی اکبر ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کو آ جاؤ، جانتے ہیں اتنا پیاسا بابا کیسے آئے گا مدد کو، اتنا برا بابا کیسے مدد کو آئے گا، لاشوں پر لاشیں اٹھانے والا بابا کیسے میری مدد کرے گا۔ ارے جس کے بھی جنازے اٹھائے ہیں، کوئی صحابی تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھائی تھا، لیکن یہ تو بیٹے کا مسئلہ ہے، بیٹے کی میت باپ کیسے اٹھائے گا۔ لہذا علی اکبر نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، آواز دیا، ابتاؤ علیکم منی السلام، بابا آپ پر ہمارا آخری سلام۔ مقصد یہ تھا کہ بابا آپ زحمت نہ کیجئے گا، لیکن کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین علی اکبر کی آواز پر بیٹھے رہتے، کہتے کہ چلے، لیکن چلے کیسے چلے، جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں، چلے لیکن ایسے چلے جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں، چلتے تھے گر جاتے تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے، یا بنیا الگ دنیا بعد اکل افا، اے میرے لال تیرے بعد ہی زندگانی دنیا پہ خاک ہے، کہاں ہو میرے لال، آواز تو دو۔ عزادارو علی اکبر کے سرانے پہنچے، کہتے کہ علی اکبر کی جس جوان کو دیکھا ہے کچھ جان باقی تھی، کہ بیٹا تم کو کیسے اٹھاؤں، ایک کام کرو، یہ اپنے ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے شانوں میں دے دو، میرے باہوں میں دے دو۔ علی اکبر نے کہا بابا اگر میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، بابا میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں، اگر ہاتھ سینے سے ہٹایا آپ کی باہوں میں دیا تو پھر آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ کہا بیٹا خیریت تو کیا ہوا، کہا بابا سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ، نجب کر اتر کے آواز دی، یا علی، اب یا علی کہہ کے پوری طاقت سے نیزے کی انی کو کھینچا تو نیزہ تو نکل گیا، لیکن علی اکبر کا دم، جوان کی میت، بوڑھا باپ اٹھائے تو کیسے اٹھائے، اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، جب لاشا نہ اٹھا خیمے کر اتر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا بحق الزہراء وابیہا وفعلہا۔
بار الہ ہمارے صرف اللہ آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آمین ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اللہ آمین پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اللہ آمین پرچم کفر و نفاق کو سر بلند فرما، اللہ آمین دشمنان اسلام و دشمنان تشیع پر ذلیل خوار اور نیز کو نابود فرما۔ اللہ آمین بار الہ مشکلات کو آسان فرما، اللہ آمین امور کی اصلاح فرما، اللہ آمین جو مومن مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ آمین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت، اللہ آمین پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اللہ آمین پرچم کفر اور نفاق کو سر بلند فرما۔ اللہ آمین مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل، اللہ آمین ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں کو شفا فرما، اللہ آمین ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، اللہ آمین وتقبل منا انك انت السميع